اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم شرکائے فن گفتار تربیتی کورس، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے آج ہمارے اس کورس کا آخری لیکچر، اور آخری لیکچر میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور اس دعا کے ساتھ آخری لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم نے جو کچھ بھی اس دوران سیکھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پر انہی باتوں کو، انہی مفید چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ حسب ترتیب لیکچر کا آغاز درود و سلام سے کرتا ہوں، سماعت بھی فرمائیں اور احاطہ تحریر میں بھی لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے کملی والے آقا کا، میرے کملی والے آقا کا فیضان ہے گوشہ درود میں، میرے کملی والے آقا کا فیضان ہے گوشہ درود میں، ہاں قلب و روح کی تزکی کا، ہاں قلب و روح کی تزکی کا سامان ہے گوشہ درود میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک بار وہاں جو جاتا ہے، ایک بار وہاں جو جاتا ہے ماحول میں گم ہو جاتا ہے، ماحول میں گم ہو جاتا ہے، انوار میں گم ہو جاتا ہے، بے ساختہ پھر وہ کہتا ہے، بے ساختہ پھر وہ کہتا ہے، میری جان ہے گوشہ درود میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سامعین و ناظرین، ہم سب سے پہلے فن خطابت کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے
کچھ عنوانات رکھنے ہیں اور اس کے پھر کیسے اس عنوان کی تیاری کرنی ہے۔ ایک عنوان جو معروف عنوان ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آپ نے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد پر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کس طرح کا میٹیریل ہو، کس طرح کا مواد ہو کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ کی گفتگو میں حقوق اللہ بھی شامل ہوں اور آپ کی گفتگو کا حصہ جو ہے حقوق العباد بھی شامل ہوں۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کا پھر کمال اور عروج جو ہے وہ بڑا حسین ہوگا۔ دیکھیے، اس کے لیے بہت سی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یعنی جب آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں پر پہلے فوکس رکھیں اور ٹائٹل یہ بنائیں امر الہی کے دو زاویے۔ یعنی اللہ رب العزت کے احکام جو ہے بے شمار احکامات ہیں، چونکہ آپ کا ٹائٹل خطاب کا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو آپ نے اوپر یہ لکھنا ہے امر الہی کے دو زاویے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے دو زاویے۔ ایک زاویے کا تعلق حقوق اللہ سے اور دوسرے زاویے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو دو زاویے جب بنائیں تو اس کے لیے پھر قرآن پاک سے وہ امر بھی ڈھونڈیں، تلاش کریں، وہ جو امور ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کا حکم ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ اب اس امر کا تعلق آمنو باللہ، ایمان لاؤ، اس امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اسجدو، سجدہ کرو، اس امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ارکعو، رکوع کرو، اس امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ سبحوہ، تسبیح بیان کرو، اس امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور اس کے بعد وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اس امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ودعوا اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، تو اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف بلانا حقوق اللہ سے۔ اب اس کے بعد اب جب آپ نے حقوق العباد کی طرف آنا ہے تو پھر کچھ امور تلاش کرنے ہیں، اور وہ امر کیا ہے؟ احسنو، احسان کرو۔ اب اس امر کا تعلق حقوق العباد سے۔ انفقو، خرچ کرو، اس امر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ اصلحو، صلح کرو آپس میں، بین اخویکم، قرآن پاک میں سورہ حجرات میں صلح کرو، اس امر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اجتنبو، بچو، اللہ رب العزت پھر فرمائے اے دلو، عدل کرو، انصاف کرو، اس امر کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تعاونو، آپس میں تعاون کرو، اس امر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جب آپ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور وہ اشیاء امور ایسے ہیں جن سے منع کیا ہے، منہیات جو ہیں، کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ حقوق العباد سے۔ مثلا لا تشرک باللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پاک کو کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وہ واحد و یکتا ہے۔ لا تسجدو، یعنی کسی کو سجدہ نہ کرو، اللہ رب العزت لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، سجدہ کا حق صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک کا۔ لا تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں 3 مقامات بیان کیے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہ جو ہیں یہ منہیات ہیں، ان میں بھی حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد
منہیات۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اب یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو الٹے نام لے کے مت پکارو، حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ لا تسخر، مذاق نہ اڑاؤ کسی کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اب ہم قرآن پاک کی وہ آیتیں ڈھونڈیں گے جہاں دونوں کا اکٹھا ذکر ہوگا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ واتقوا واحسنوا، اللہ سے ڈرو اور احسان کرو، یعنی تقویٰ کا اور احسان کا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، احسنوا اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ تو دو امر ہے اس میں، ایک امر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسرے امر کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ جو نماز قائم کرنا یہ حقوق اللہ میں سے، زکوٰۃ دینا یہ حقوق العباد کا کمال ہے۔ اسی طرح آمنوا باللہ وانفقوا، اللہ پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما رزقناکم، اور جو اس نے تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کرو۔ آمنوا اور انفقوا دو الگ الگ حکم ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں ڈھونڈ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کی آیت میں دو حصے آ رہے ہیں، دو زاویے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو، یعنی ایک امر اپنے شکر کے لیے اور دوسرا امر والدین کے شکر کے لیے۔ پھر فرمایا لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، آیت ایک ہی ہے، زاویے دو ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، وبالوالدین احسانا، پھر معاً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن میں دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ پورا میں آپ کے سامنے ایک موضوع رکھنا چاہتا ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ اب آپ نے جب آیتیں یعنی امور بھی لے لیے، منہیات کی جو آیتیں وہ بھی لے لیں، یعنی اللہ رب العزت نے جہاں میں منع فرمایا کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ یا کسی کی عبادت اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، امور بھی بتا دی، منہیات بھی، پھر وہ آیتیں بھی بتا دیں۔ اب ایک آیت جو ہے بڑی کمال خوبصورت اس میں پیغام ہے، بہت کمال کا پیغام ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آخری جو آیات ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو امر جاری فرمائے، دو حکم فرمائے ہیں، یعنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی طرف آؤ، دوڑو، کوشش کرو، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، مکمل کر لو، تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ۔ جب یہ دیکھنا ہے سورہ جمعہ کی آخری آیات میں دو پیغام، ایک حکم، پہلا حکم کیا تھا کہ آؤ مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور پھر فرمایا وہ حکم تھا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، گھر کی طرف، اور پھر اس کے بعد اگلا حکم فانتشروا فی الارض، نکلو، منتشر ہو جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ۔ یعنی پہلے حکم میں وہ اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور دوسرے حکم میں اپنے گھر سے نکال رہا۔ تو گھر میں بلایا کس کے لیے، نکالا کس کے لیے، یہ دو الگ الگ زاویے ہیں۔ بلایا اس لیے کہ عبادت کی جائے، اور نکالا کیوں کہ خدمت بھی کرو، عبادت بھی کرو، میرے گھر میں آؤ تو عبادت کرو، اور گھر سے نکلو تو کیا کرنا ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہی مقامت پر دو الگ الگ حکم ہیں، ایک ہے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ عبادت کرو، یعنی اللہ رب العزت کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ عبادت کرو، دوسرا مسجد سے نکلو، تو مسجد میں کی طرف بلانا یہ بھی حکم ہے، مسجد سے نکالنا بھی حکم ہے۔ بلانے کا مقصد عبادت اور نکالنے کا مقصد خدمت ہے، عبادت اللہ کے لیے اور خدمت مخلوق کے لیے۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا حسین پہلو۔
اب ہم ذرا غور کریں جو مشہور ارکان اسلام ہیں ان پہ ذرا غور کریں کہ دیکھیے نماز کو دیکھ لیں، نماز میں ہی دو چیزوں کا پیغام ہے، نماز کا شروع اور نماز کا اینڈ۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے جی؟ نماز شروع ہوتی ہے ثناء الہی سے، اور اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دعا سے۔ ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دعا کس کے لیے؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ ثنا اللہ کے لیے، دعا بندوں کے لیے۔ دعا مانگنی اللہ ہی سے ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، مگر دعا کس کے لیے مانگنی ہے؟ ثنا کس کے لیے کرنی ہے؟ ثنا کرنی ہے اللہ کے لیے، اور دعا کرنی ہے مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو نماز کے دو اینڈز ہیں، اول اور آخر۔ اول میں اشارہ ہے حقوق اللہ کی جانب، اور آخر پہ اشارہ ہے حقوق العباد کی جانب۔ اسی طرح حج کو دیکھ لیں، حج میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے حج کرو، اس کی رضا کے لیے، تو اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے حج کرو، اس کی رضا کے لیے حج کرو۔ یہ ہے ایک زاویہ حج کا، حقوق اللہ۔ اور آگے فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، گالم گلوچ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ یعنی حج اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے جو حج کرنا ہے نا، اس میں مخلوق کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے، مخلوق کو نقصان نہیں دینا۔ ایک ہی مقام پہ دو اشارے مل رہے ہیں، حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا بھی۔ اسی طرح روزے کی طرف آ جائے، روزہ کس کے لیے جی؟ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی، حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے، اور حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام فرماتے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، یعنی روزہ میری ذات کے لیے، میرے لیے رکھو، میری رضا کے لیے رکھو۔ تو روزہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، یعنی جو بندہ ادا کرتا ہے اسی کی خاطر کرتا ہے، اسی کی عبادت سمجھ کر، اسی کی رضا کے لیے۔ لیکن روزے کی اگر دوسری طرف دیکھیں تو جب یہ روزہ توڑ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ توڑا تو کفارے میں 3 صورتیں آتی ہیں، کہ 3 کفارے کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یعنی 60 مسلسل روزے رکھے، شہرین متتابعین، اور نمبر 2 یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکین، اطعام 60 مسکینہ۔ نمبر 3 تحریر الرقبہ، کہ غلام آزاد کریں۔ اب یہاں غور کرنا ہے، یہ 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی مجرم اللہ کا ہے جس نے روزہ توڑا ہے۔ اللہ اس مجرم کا جرم معاف کیسے کر رہا ہے؟ 3 صورتیں بنا دیں۔ 2 صورتوں کا جو زاویہ ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، ایک زاویہ اللہ رب العزت، یعنی پہلا صورت یہ تھی کہ 60 مسلسل روزے رکھے، یہ اس کا اشارہ حقوق اللہ کی جانب ہے، اور 2 زاویے ہے کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مجرم اللہ کا ہے، کھانا مسکینوں کو کھلا تو اللہ جرم معاف کر دے گا۔ اسی طرح یا پھر غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، مسکین کا تعلق بھی مخلوق سے ہے، غلام کا تعلق بھی مخلوق سے ہے۔ تو ایک صورت کا تعلق جو ہے وہ یوں رکھا کہ روزے رکھو 60 مسلسل۔ تو روزے کے کفارے میں بھی حقوق العباد کا پہلو جو ہے اللہ پاک نے اس کو اجاگر فرمایا ہے۔ کلمہ دیکھ لیں، کلمہ رکن اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ذات کے لیے عقیدہ رکھا جائے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمے کا پیغام ہے، یہ ایک زاویہ ہے کلمے کا، کلمے کا پیغام اشارہ کر رہا ہے حقوق اللہ کی طرف۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا حدیث پاک آپ سنتے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ماں ناراض تھی، حقوق العباد میں کمی ہے، تو کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو کلمے کے زاویے میں بھی 2 چیزیں آئیں گی، کلمے میں حقوق اللہ ہے، اور کلمہ
اسی کو کمال کا فائدہ دیتا ہے جو حقوق العباد پر بھی پورا اترتا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں، دو چیزوں کو دیکھ لیں، لفظ عبادت اور عیادت، یہ دو کام ہیں، دو عمل ہیں، ایک نقطے کا فرق ہے۔ دیکھیں نا، عیادت میں دو نقطے، نیچے دو نقطے ہیں یعنی یا کا، عبادت میں ایک نقطہ، عبادت عیادت شیپ ایک طرح کی ہے، دونوں کی شکل ایک طرح کی ہے، لیکن جب آپ نے نقطوں میں ایک نقطہ زیادہ ہے عیادت میں، عبادت عیادت، عبادت کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے، عیادت کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ عبادت کے لیے جائیں گے تب بھی اجر ملے گا، عیادت کے لیے جائیں گے تب بھی اجر ملے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں رکھیں، اس میں مزید آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو اور اس کو طوالت دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈھانچہ رکھ دیا ہے کہ اس طرح آپ نے مضمون تیار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مضمون پہ بات کریں گے، وہ ہے حیات انسانی قرآن کے آئینے میں۔ حیات انسانی پہ آپ نے بات کرنی ہے، تو اس میں آپ صرف آپ یہ ہنٹس لے لیں، یہ مثلا جو سرخیاں ہیں وہ لکھ لیں، اس میں جو مین پوائنٹس ہیں حیات انسانی قرآن کی آئینے میں۔ اس کے لیے آپ نے آیت کون سی منتخب کرنی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یہ بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی قرآن کی ابتدا ہی اللہ رب العزت نے انسان کے ذکر سے فرمائی۔ تو اب حیات انسانی قرآن کی آئینے میں وہ کس طرح ہے، اس کو آپ نے سب سے پہلا جو مرحلہ وائز پہلا مرحلہ، اس کو مرحلہ خلقت کہتے ہیں۔ آپ انسانی خلقت پر بے شمار آیتیں تلاش کر سکتے ہیں، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ جو مٹی کا پروسیس ہے وہ کیسے طے ہوا، وہ جس کو قرآن پاک میں تین تراب، تین لازب، سلسال کالفخار، سلسال من حمأ مسنون، یہ سارے جو پروسیس ہیں ان سے نکل کر انسان کی تخلیق کمال کی طرف جاتی ہے۔ پھر جب اللہ پاک فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد مرحلہ خلقت کے بعد مرحلہ ولادت، یعنی یہ کریشن اور برتھ، انسان کی کریشن کیسی ہوئی اور انسان کی برتھ جو ہے اس کا پروسیس کیسے ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، اس کا تعلق انسان کی ولادت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی خلقت کا بھی ذکر کیا، انسانی ولادت کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ مرحلہ خلقت، مرحلہ ولادت، اس کے بعد مرحلہ طفلیت، ثم یخرجکم طفلا، ہم نے تمہیں پھر بچپن کی صورت عطا فرمائی۔ اب جب بچپن کی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر قرآن میں بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ بچپن پیغمبروں کا ملے گا، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ملے گا، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن ملے گا، آپ کو قرآن کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ملے گا۔ تو ان کا بچپن جو ہے اللہ رب العزت نے کس طرح بیان فرمائے۔ تو اسی طرح وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا جو بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو وہ بھی آپ کو قرآن سے ملے گا۔ تو اس طرح آپ کو مرحلہ طفلیت میں بہت سارا مواد مل جائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ رضاعت، یہ جو دودھ پلانے کا معاملہ ہوتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا حولین کاملین، تو یہ جو رضاعت ہے اس پر پھر بہت سی آپ کو جہات مل جائیں گی، رضاعت کے مسائل ملیں گے، یعنی آپ حیات انسانی پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ کفالت، کہ کفالت جو بچے کی جاتی ہے، اس میں بھی آیتیں مل جائیں گی۔ اور ایک وہ بھی کفالت کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں وکفلھا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کفیل بنے تھے جناب مریم کے، اور ویسے کفالت جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر مرحلہ بلوغت، یعنی وہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اس مرحلے کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس مرحلے کا بھی ذکر کیا ہے، لتبلغوا اشدکم۔ اسی طرح قرآن پاک میں فلما بلغ معہ السعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب بلوغت کا یا بالغ ہونے کا ذکر ہوا، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کی عمر کو پہنچے وہ، یعنی اس کا مطلب پہنچنا بھی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سارا واقعہ اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح مرحلہ تزویج کا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے
خلقکم من نفس واحد وخلق منہا زوجہا، جوڑے بنانا، تزویج، شادی کا معاملہ، پھر نکاح کا معاملہ، یہ سارے معاملات جو ہیں یعنی انسان کو شروع سے لے کے پھر اس کو پھر دوبارہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچائے، ثم لتکونوا شیوخا، ٹھیک ہے نا، یہ کہولیت جو ہے بڑھاپے کو جب پہنچا تو وہ مرحلہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، اس مرحلے کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حیات انسانی قرآن کے آئینے کی روشنی میں نے دو آپ کے سامنے، چونکہ بہت سے مضامین ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں نے آپ کے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، آپ ڈیٹیلز میں خود تلاش کریں، خود سنیں، میں نے آپ کو ہنٹس دے دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی ہم پروگرام تشکیل دیں گے جس میں خطاب کے ہنٹس دیے جائیں گے، اشارات دے دی جائیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ پھر آپ یہ آج کی گفتگو میں۔ اس کے علاوہ ہم کمپیئرنگ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو تاریخ دی تھی اس میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو ہماری فائنل تقریب ہوگی، یہ فائنل تقریب انشاءاللہ العزیز 1 جولائی کو انشاءاللہ ہوگی، بروز بدھ کو انشاءاللہ۔ تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ اسناد کی ڈیٹیلز بتا دیں گے، تفصیلات بتا دیں گے، جتنے بھی ہمارے کورس کے شرکاء ہمارے ساتھ شریک تھے انشاءاللہ اس کی تفصیل اس وقت تک آ جائے گی۔ باقی ایک اور آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کمپیئرنگ سے پہلے، آخری جو ہماری آج کی کمپیئرنگ اس سے پہلے، کہ نیکسٹ جو ہمارا ایک کورس چلے گا جولائی کی اینڈ پہ انشاءاللہ، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کی، یہ 10 لیکچرز پر مشتمل ہوگا، اور اس کورس کو ہم نے کمپیئرنگ کورس کا نام دیا ہے۔ بہت خوبصورت مواد ہوگا اس میں بھی۔ اس میں ہم نے جو 10 لیکچرز ہیں ان کو جو نام دیے ہیں، عنوانات جو ہیں وہ بھی سماعت کر لیں۔ نمبر 1 معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپیئرنگ ہوگی۔ نمبر 2 ایصال ثواب کے حوالے سے کمپیئرنگ ہوگی۔ نمبر 3 شادی کے موقع پر جو محفل میلاد ہوتی ہے اس کی کمپیئرنگ ہوگی۔ نمبر 4 عمرہ کی محافل، یا جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، ان کی اس کے حوالے سے جو کمپیئرنگ کی جاتی ہے اس محفل پہ۔ اسی طرح نمبر 5 یوم آزادی، 14 اگست کے حوالے سے جو ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اس حوالے سے جو انشاءاللہ یوم آزادی کے حوالے سے کمپیئرنگ کیسی کرنی ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل اس کو میں آپ کو ملے گی۔ نمبر 6 ہے یوم دفاع، یعنی ڈیفنس ڈے جو ہوتا ہے، یوم دفاع پاکستان جو ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کمپیئرنگ ہوگی۔ اس میں پاک فوج کے جوانوں کو کس طرح سلام عقیدت پیش کرنا ہے، شہداء کو پاکستان کے حوالے سے جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح نمبر 7 ہوگا یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کمپیئرنگ ہوگی، ان کی شخصیت پر اگر کوئی پروگرام آپ نے کرنا ہے تو اس میں بھی۔ نمبر 8 یوم اقبال، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے جو پروگرام ہوگا اس کو آپ نے کیسے کمپیئرنگ کرنی ہے۔ نمبر 9 الوداعی پارٹی جو اسکولز کے اندر ہوتی ہے اس میں کمپیئرنگ کیسی ہوگی۔ اور نمبر 10 جو ہے یہ بہت یعنی خوبصورت ٹاپک ہوگا ہمارا لاسٹ کا، اسلام اور جدید سائنس، یعنی آپ نے ایک سائنسی ادارے کے اندر، ایک سائنٹیفک انسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے جب پروگرام کرنا ہے یا سائنس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے پروگرام کرنا ہے تو آپ نے کمپیئرنگ میں بھی، اگر پہلی کمپیئرنگ ہے مثلا سٹارٹ والی قرآن اور سائنس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب آئے گی تو شان مصطفیٰ اور سائنس، پھر سیرت مصطفیٰ اور سائنس، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سے جو پہلو ہیں اسلام کے، اور پھر سائنسدانوں کے جو اعترافات ہیں توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، شان مصطفیٰ کے حوالے سے، معجزہ معراج کے حوالے سے، ان کو بھی انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں کمپیئرنگ کی طرف۔ آج کی جو کمپیئرنگ ہے اس کا تعلق ہے اصلاح اعمال و احوال کے ساتھ، اور اصلاح اعمال و احوال میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے میلاد اور نماز۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میلاد اور نماز۔ وہ اس لیے کہ
میں گزارش کروں گا ان افراد سے جو میلاد بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، بہت ہمارے ایمان کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، حضور کی محبت کے اظہار کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے نماز۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں تانا ملے کہ تم لوگ میلاد تو کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں۔ لیکن یہ بات دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف میلاد کی، یعنی میلاد کے حوالے سے میلاد پر حملہ کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیتے نہیں۔ بات یہ ہے ہم الحمدللہ میلاد والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں۔ ہمیں نماز ہم پہ فرض ہے اور میلاد ہماری محبتوں میں شامل ہے، لہٰذا اس پر ہم نے کس طرح کا جو کمپیئرنگ کرنی ہے تاکہ یہ میسج ملے میلاد میں آنے والوں کو، یہ میسج ملے محفل میلاد سجانے والوں کو، اور یہ ان لوگوں کو بھی میسج ملے جو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میلاد کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ پوائنٹ کا ٹاپک ہے میلاد اور نماز۔ سامعین محترم، جب نماز اور میلاد کا ذکر ہو تو لوگوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں مگر نماز کا شوق نہیں رکھتے، کچھ لوگ نماز کا شوق رکھتے ہیں مگر میلاد کے نام سے دور رہتے ہیں۔ لیکن خوش قسمت وہ ہیں، مقدر والے وہ ہیں، بخت والے وہ ہیں جن کے پاس نماز کی دولت بھی ہے، میلاد کی دولت بھی ہے، جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی مناتے ہیں، کیونکہ نماز ذکر خدا ہے اور میلاد ذکر مصطفیٰ ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، میلاد رسول اللہ کی ولادت کا نام ہے۔ نماز میں ثنائے خدا ہے، میلاد میں ثنائے مصطفیٰ ہے۔ نماز میں بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے، میلاد میں بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ نماز میں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے، میلاد میں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں بھی دعا ہوتی ہے، میلاد میں بھی دعا ہوتی ہے۔ نماز میں سیرت محمدی کا فیضان ہوتا ہے اور میلاد میں سورت محمدی کا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت حسان مسجد نبوی میں نماز بھی ادا کرتے تھے، اور وہی حضرت حسان مسجد نبوی کے ممبر پر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عباس نماز بھی ادا کرتے تھے، ولادت مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری نماز بھی ادا کرتے تھے، ولادت محمد کا ذکر بھی کرتے تھے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نماز کا باب بھی باندھا ہے، چیپٹر بھی باندھا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا باب بھی باندھا ہے۔ امام سیوطی کامل نمازی بھی تھے، کامل نمازی بھی تھے اور سرکار کا میلاد بھی مناتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کی نماز کے بھی پابند تھے اور ہر سال ان کے گھر میں میلاد بھی ہوتا تھا۔ نماز شر سے بچاتی ہے اور میلاد شرک سے بچاتا ہے، کیونکہ میلاد اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتا ہے۔ نماز شر سے بچاتی ہے، میلاد شرک سے بچاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرش پر جلوہ گری کے صدقے جو تحفہ ملا، آقا علیہ السلام کے فرش پر جلوہ گری کے صدقے جو تحفہ ملا اسے میلاد کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے عرش پر جانے سے جو تحفہ ملا اسے نماز کہتے ہیں۔ دونوں ذوق، دونوں چاہتیں، دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ذکر خدا بھی ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ نماز شریعت کا حصہ ہے اور میلاد شریعت والے کا ذکر ہے، محبت کا حصہ ہے، کیونکہ محبوب کے لعاب دہن کو چہروں پہ ملنا بھی محبت ہے، محبوب کے وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ ملنا بھی محبت ہے، محبوب کے بالوں کو احترام سے سنبھالنا بھی محبت ہے، محبوب کے مقدس ناخنوں کو کفن کا حصہ بنانا بھی محبت ہے، محبوب کے لباس کو دھو کر پینا بھی محبت ہے۔ الغرض محبوب کی نسبت سے پیار کرنا بھی محبت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کی نسبت رسول خدا سے ہے، ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت بھی رسول خدا سے ہے۔
ہم حضور کی محبت میں کرتے ہیں، حضور کے عشق میں کرتے ہیں۔ نماز بھی حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں، میلاد بھی حضور کے عشق میں کرتے ہیں۔ بقول شاعر، میلاد اور نماز کا تحفہ ہمیں ملا، میلاد اور نماز کا تحفہ ہمیں ملا، ایک ذکر مصطفیٰ اور ایک عبادت خدا، دونوں سے ہم کو پیار رہے گا یوں ہی صدا، دونوں سے ہم کو پیار رہے گا یوں ہی صدا، پڑھتے رہیں نماز اور میلاد مصطفیٰ، سکھلاؤ اپنے بچوں کو اللہ کی ثنا، سکھلاؤ اپنے بچوں کو، نماز کا شوق دو بچوں کو، سکھلاؤ اپنے بچوں کو اللہ کی ثنا، گھر گھر سجاؤ محفل میلاد مصطفیٰ، گھر گھر سجاؤ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس پوائنٹ کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور نماز جو اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے۔ نماز کی طرف آتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ سامعین محترم، نماز خالق کائنات کا وہ تحفہ عظیم ہے جس کا ذکر 700 مرتبہ قرآن میں آیا، جو تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور سلام کی حسین لڑی میں پروئی ہوئی ہے، جسے 5 اوقات میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ سے مزین کیا گیا، جس کی فرضیت کو 17 رکعتوں میں رکھا ہے، یعنی 17 رکعتیں ٹوٹل دن میں جو فرض رکعتیں ہیں، جس کی فرضیت کو 17 رکعتوں میں رکھا ہے، جس کے واجب رکعتوں کو وطر کا نام دیا گیا، جس کی سنتوں کو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی نسبت دی۔ نماز دلوں کا نور ہے، نماز روح کا سرور ہے، نماز عطائے رب غفور ہے، نماز ہدایت کا شعور ہے۔ کہ نماز کیا ہے؟ آئیے ایک شاعر کی روشنی میں ایک شاعر کے بقول نماز کا پیغام دیتا ہوں۔ یقیناً خدا کی عطا ہے نماز، یقیناً خدا کی عطا ہے نماز، محبت کا ایک سلسلہ ہے نماز، یقیناً خدا کی عطا ہے نماز، محبت کا ایک سلسلہ ہے نماز، یہ معراج مومن یہ دین کا ستون، یہ معراج مومن یہ دین کا ستون، ہدایت کا ایک راستہ ہے نماز، یہ عبد اور معبود کے درمیان، یہ عبد اور معبود کے درمیان ملاقات کا واسطہ ہے نماز، یہ حق اور باطل میں فرق عظیم، یہ حق اور باطل میں فرق عظیم، یہ سب مومنوں کی بقا ہے نماز، ہو سجدوں کی لذت جسے بھی نصیب، ہو سجدوں کی لذت جسے بھی نصیب، اسی کے لیے ایک ضیاء ہے نماز، یہ ذات خدا کا ہے حکم مبین، یہ ذات خدا کا ہے حکم مبین، میرے مصطفیٰ کی ادا ہے نماز، میرے مصطفیٰ کی ادا ہے نماز، سبق دے گئے ہیں امام حسین، سبق دے گئے ہیں امام حسین، ہمارا پیام وفا ہے نماز، ابو بکر و فاروق و عثمان علی، ابو بکر و فاروق و عثمان علی، سبھی کے دلوں کی صدا ہے نماز، خشیت خشوع و خضوع اس میں ہے، خشیت خشوع و خضوع اس میں ہے، یہ ایک نور کی جلوہ گاہ ہے نماز، یہ ایک نور کی جلوہ گاہ ہے نماز، یہ خواجہ یہ داتا یہ میراں کا شوق، یہ خواجہ یہ داتا یہ میراں کا شوق، تمام اولیاء کی غذا ہے نماز، تمام اولیاء کی غذا ہے نماز، ملی سجدہ شکر کے واسطے، ملی سجدہ شکر کے واسطے، یہ انعام رب العلا ہے نماز، یہ انعام رب العلا ہے نماز۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، سجدوں کی لذت نصیب فرمائے اور نماز کی پابندیاں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ ہے، اس کا جو پوائنٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے ذکر و فکر، ذکر و فکر یعنی ذکر و فکر، ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ اب یہ ذکر و فکر کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اس کی ترتیب ہم نے کیسے بنانی ہے، آئیے سنیے گا۔
جو محفل میلاد کرتے ہیں تو یقیناً محفل میلاد میں آنے والوں کو ایک میسیج بھی دینا چاہیے، ایک اچھا میسیج دیں محفل میلاد میں شامل ہونے والوں کو کہ سامعین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اس میں اللہ رب العزت نے وہ برکتیں رکھی ہیں، وہ کمال رکھے ہیں کہ اس سے انسان کا من بھی سنور جاتا ہے، تن بھی سنور جاتا ہے۔ کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ محفل ذکر بھی ہوتی ہے، محفل فکر بھی ہوتی ہے، محفل محبت بھی ہوتی ہے، محفل تربیت بھی ہوتی ہے، محفل ادب بھی ہوتی ہے، محفل اطاعت بھی ہوتی ہے، محفل درود و سلام بھی ہوتی ہے، محفل پیغام بھی ہوتی ہے، صورت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا درس بھی ہوتا ہے۔ اس پاکیزہ محفل میں ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اس پاک ہستی کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آج ہم اس پاک محفل میں ہم جس نبی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں اس محبوب نے فرمایا کہ اس محبوب نے فرمایا سچائی نیکی ہے۔ ہم جن کے نام کے اوپر جھوم رہے ہیں اس محبوب نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جس محبوب کے نام پر سبحان اللہ کی آواز لگا رہے ہیں اس محبوب نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم جس محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں اسی محبوب نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ وہ محفلیں ہیں جن میں ذکر بھی ضروری ہے، فکر بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے۔ اس محفل پاک کا پیغام کیا ہے؟ ان اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محفل میں آنے والوں، محفل سجانے والوں، محفل میں آنے والوں، محفل سجانے والوں، ذکر نبی بھی لازم، فکر نبی بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم، فکر نبی بھی لازم۔ جذبات عشق سے تم نعرے لگانے والوں، جذبات عشق سے تم نعرے لگانے والوں، ذکر نبی بھی لازم، فکر نبی بھی لازم۔ نعتیں ہوں جس زباں پر، یہ میسیج ہے نعت خانوں کے لیے، نعتیں ہوں جس زباں پر سچ ہو اسی زباں پر۔ یہ نہ ہو کہ نعت خوانی تو اچھے انداز میں ہو اور سچائی سے بندہ دور ہو۔ نعتیں ہوں جس زباں پر سچ ہو اسی زباں پر، پیغام محفلوں کا اب دل میں یہ تم بسا لو، ذکر خدا بلازم، ذکر نبی بلازم۔ پیغام محفلوں کا دل میں یہ تم بسا لو، ذکر نبی بلازم، فکر نبی بلازم۔ نعروں پہ ہاتھ اٹھیں، وہ ہاتھ امن چاہیں۔ جو ہاتھ یوں بلند ہوتے ہیں نا، ان ہاتھوں میں امن بھی ہونا چاہیے، ان ہاتھوں میں شفقت ہونا چاہیے۔ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر جبر نہ کرے، کسی پر تشدد نہ کرے۔ نعروں پہ ہاتھ اٹھیں، وہ ہاتھ امن چاہیں۔ ان ہاتھوں سے غریبوں کے دکھ مٹانے والوں، جو ہاتھ نعرے کے لیے اٹھتے ہیں وہ غریب کی مدد کے لیے بھی بڑھنے چاہیے، کسی یتیم کے اوپر بھی شفقت کے لیے اٹھنے چاہیے، یعنی وہ ہاتھ جو ہیں فقیروں کو دینے کے لیے بڑھنا چاہیے۔ نعروں پہ ہاتھ اٹھیں، وہ ہاتھ امن چاہیں۔ ان ہاتھوں سے غریبوں کے دکھ مٹانے والوں، ذکر نبی بھی لازم، فکر نبی بھی لازم، ذکر نبی بھی لازم، فکر نبی بھی لازم۔ تو محفلوں کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ جس نبی کا ذکر کرو اس نبی کی فکر کو عام کرو۔ آج کا آخری پوائنٹ اور اس پوائنٹ کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا اختتامی پروگرام ہے، تو دعا کے ساتھ دعا کیا ہے اس پر ہم بات کو ختم کریں گے، اور اس کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کو عزتوں اور عظمتوں کا تاج بخشا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں آنے والوں اور حضور کی محفلیں سجانے والوں، محفلوں کی زینت دعا ہوتی ہے، محفل کا حسن دعا ہوتا ہے، محفل کی جزا دعا ہوتی ہے، اور جزا لینے کے لیے لبوں پر دعا سجاتے ہیں کہ میرے مولا مجھے آقا کی محبت دے دے، میرے مولا مجھے آقا کی محبت دے دے،
زندگی کو میری سرکار کی سیرت دے دے، زندگی کو میری سرکار کی سیرت دے دے، مجھ کو سچائی پہ قائم تو ہمیشہ رکھنا، مجھ کو سچائی پہ قائم تو ہمیشہ رکھنا، صدقہ صدیق کا مجھ کو تو صداقت دے دے، صدقہ صدیق کا مجھ کو تو صداقت دے دے، جہاں مظلوم کو انصاف میسر آئے، جہاں مظلوم کو انصاف میسر آئے، میری دھرتی کو عمر جیسی عدالت دے دے، میری دھرتی کو عمر جیسی عدالت دے دے، میری آنکھوں میں ہمیشہ ہو حیا کی دولت، میری آنکھوں میں ہمیشہ ہو حیا کی دولت، صدقہ عثمان کا توفیق سخاوت دے دے، تھام کے رکھوں ہمیشہ میں نبی کا پرچم، تھام کے رکھوں ہمیشہ میں نبی کا پرچم، میرے بازو کو تو حیدر کی شجاعت دے دے، میرے بازو کو تو حیدر کی شجاعت دے دے، ظلم کے سامنے ڈٹ کر میں رہوں گا یا رب، ظلم کے سامنے ڈٹ کر میں رہوں گا یا رب، مجھ کو شبیر کے کردار کی نسبت دے دے، مجھ کو شبیر کے کردار کی نسبت دے دے، سایہ سیدہ زہرا میں ہو ہر ایک بیٹی، سایہ سیدہ زہرا میں ہو ہر ایک بیٹی، صدقہ تطہیر کا ان کو تو حفاظت دے دے، سایہ سیدہ زہرا میں ہو ہر ایک بیٹی، صدقہ تطہیر کا ان کو تو حفاظت دے دے، میری دھرتی پہ ہو غالب میرے آقا کا نظام، میری دھرتی پہ ہو غالب میرے آقا کا نظام، سارے عالم میں اسے عزت و عظمت دے دے۔ یہ پاکستان کے لیے دعا ہے کہ میری دھرتی پہ ہو غالب میرے آقا کا نظام، اللہ رب العزت میرے وطن کو مصطفی انقلاب کی نعمت نصیب فرمائے، میرے وطن کو نظام مصطفیٰ کی نعمت نصیب فرمائے، اور میرے قائد کے خواب کو اللہ پاک شرمندہ تعبیر فرمائے کہ میری دھرتی پہ ہو غالب میرے آقا کا نظام، سارے عالم میں اسے عزت و عظمت دے دے۔ ہے ہمیشہ سے دعا یہی حسن کے لب پر، ہے ہمیشہ سے دعا یہی حسن کے لب پر، میرے کردار کو سرکار کی سیرت دے دے، یعنی میرے کردار کو حضور کی سیرت کی خیرات مل جائے، حضور کی سیرت کا فیض مل جائے، میرے کردار کو سرکار کی سیرت دے دے، میرے مولا مجھے آقا کی محبت دے دے۔ تو آج کی گفتگو میں کمپیئرنگ کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے جو یہ باتیں رکھیں، تو دعا کے ساتھ ہم نے اس کمپیئرنگ کے حصے کو مکمل کیا۔ اب میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں سب سے پہلے قرآن پاک کے ایک پہلو کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے جو پیغمبر اولو العزم پیغمبر تھے، ان کی زندگی کا زاویہ جو تھا، ان کی تین اہم زاویے تھے زندگی کے، کہ یہ دعوت دین دیتے تھے، تو دعوت دین کے جو پہلو تھے وہ تین اہم پہلوؤں پر بات کروں گا، یعنی اللہ کے نبیوں کے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں گا اور آقا علیہ السلام کا۔ یہ کہ قرآن پاک کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اگر دیکھا جائے تو وہ تین زاویوں پر کی طرف جاتی ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ دعوت حق جو ہے اپنے گھر والوں کو دینا، دوسرا زاویہ یہ ہے دعوت حق جو ہے اپنی قوم کو دینا، اور تیسرا زاویہ یہ ہے دعوت حق وقت کے حکمران کو دینا، سلاطین وقت کو دینا۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ نے اپنے چچا کو بھی دعوت دی دین حق کی، آپ نے اپنی قوم کی دعوت دی، اور جب آپ دعوت دینے کی باری آئی تو نمرود کے دربار میں جا کر حق کی دعوت دی آپ نے۔ تو دیکھیے، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی طرح قوم کو تبلیغ کرنا یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر وقت کے حاکم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا یہ بھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہی سنت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا علیہ السلام گھر سے آپ نے آغاز کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی فیملی سے آغاز کیا، اور سب سے پہلے اسلام کا نور جس نے حاصل کیا ان کو سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے، مولا کائنات آپ کی فیملی کا حصہ تھے۔ تو یہ ہستیاں جو تھی آپ کے قریبی، پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے قریبی دوست تھے، پھر آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، پھر آپ نے اس وقت کے سرداروں کو دعوت دی، بڑے بڑے سردار جو روس آئے مکہ تھے ان کو دعوت دی، پھر سلاطین کو دعوتیں دی آپ نے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ تین پہلو جو ہیں
ان پہ، اور آج بھی آپ ذرا غور کریں کہ وہ کون شخص ہے جس کی دعوت جو ہے گھر والوں کے لیے بھی ہے، قوم کے لیے بھی ہے، اور وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی گھر والوں، گھر بھی اس کا دین سے مزین ہے، اس کی قوم جو ہے، لوگ جو ہیں، ان کو بھی دین کا پیغام دیتا ہے، اور جب حکمران کی بات آئے، حق کی بات آئے، وہ ڈٹ کر بات کرتا ہے۔ ایسا حکمران سنت ابراہیمی پر بھی چلتا ہے، یعنی ایسا قائد، ایسا لیڈر اور ایسی شخصیت سنت ابراہیمی پر بھی چلتی ہے اور سنت مصطفیٰ پر بھی چلتی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ شیخ الاسلام ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ تو میں یہ اشعار حضور شیخ الاسلام کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سلام اس کی تلاش میں ہے، پیام اس کی تلاش میں ہے، جو بندہ ہے میرے مصطفیٰ کا، نظام اس کی تلاش میں ہے، درے نبی کا فقیر ہے جو، نبی کے غم میں اسیر ہے جو، ولایتوں سے بھی بڑھ کے اونچا مقام اس کی تلاش میں ہے، اور حریم دل میں ہوں کائناتیں، وہ جس کی آقا سے روز باتیں، کرم کا پیکر جو رہنما ہو، عوام اس کی تلاش میں ہے۔ یہ اس کے بعد ہم پیغام حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ حدیث کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی یعنی اس کا ایک وسیع پہلو ہے کہ صفائی ظاہر کی بھی ہو، صفائی باطن کی بھی ہو، انسان کا من بھی صاف ہو، انسان کا تن بھی صاف ہو۔ اس طہارت کو طہارت کامل کہا جاتا ہے۔ تو طہارت ایسی ہو جو یقیناً اس حدیث کا مصداق بنے اور اس حدیث کی مطابقت میں آئے، اس حدیث کے سائے میں آئے۔ اس کے بعد ہم فقہی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ہا اور یا پہ ہم بات کو مکمل کریں گے۔ ہا سے مراد ہے ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ میں، مرد کے لیے کانوں کی لو تک، اور جو ہے عورت اس کے لیے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ تو یا پہ ہم بات کریں گے۔ یا میں ہم یمین کی بات کریں گے۔ یمین کا مطلب ہو تو قسم اٹھانے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو یمین غموس کہتے ہیں، دوسری قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو قسم کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین غموس سے مراد ایسی قسم جس کا تعلق ماضی یا حال سے ہو، اور ایسی بات کر دی جو علم میں نہ ہو قسم اٹھانے والے کی، تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یمین لغو اس سے مراد وہ قسم ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے مگر اس کا علم ہو، ماضی سے تعلق ہو مگر اس کا علم ہو بندے کو، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو گناہ ہوگا۔ یمین منعقدہ جس قسم کا تعلق مستقبل سے ہوگا، اگر وہ قسم توڑ دی تو اس پہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ آج کا جو پہلو تھا، انشاءاللہ العزیز اس پر ایک اور بھی میں بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج ہم جلدی یہ بات بھی مکمل کریں گے 1 سے لے کے 10 تک، کہ گنتی کی شکل میں کچھ مسائل، 1 فرض کس کا ہے، 2 کس کی ہیں، 3 چیزوں کا تعلق فقہ کی روشنی میں کس سے، 1 سے ہم نے غسل میت کا 1 فرض ہوتا ہے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا 1 فرض، 2 سے مراد تیمم کے بھی 2 فرض ہوتے ہیں، جنازے کے بھی 2 فرض ہیں۔ تیمم کے 2 فرض، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آسان طریقہ دے رہا ہوں۔ تیمم میں جتنے میمیں آتی ہیں اتنے تیمم کے فرض ہوتے ہیں۔ جنازے کے 2 فرض ہوتے ہیں، تیمم کے بھی 2 فرض، جنازے کے بھی 2 فرض۔ 3 غسل کے 3 فرض، حج کی 3 اقسام، حج قران، حج افراد، حج تمتع، کفن کی 3 اقسام، کفن ضرورت، کفن کفایت اور کفن سنت۔ اسی طرح کفارات روزہ، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، 60 روزے رکھنا مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ 4 کیا ہے جی؟ وضو کے فرض 4 ہیں جی، وضو کے فرائض 3 کے بعد 4 آگے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ بازو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا۔ 5 کیا ہے؟ عورت کے کفن کے کپڑے 5 ہوتے ہیں، خاتون کے کفن کے کپڑے
5 ہوتے ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، نماز میں مقامات نظر 5 ہیں، یعنی نظر کے مقامات مثلا نگاہ کے مقامات، آپ جب قیام میں ہوں گے تو نگاہ آپ کی مقام سجدہ پر ہوگی، آپ جب رکوع میں ہوں گے تو مقام نظر آپ کی مقام پاؤں کے پر ہوگی، اور آپ جب سجدہ میں جائیں گے تو نظر آپ کی ناک پہ ہوگی، نگاہ ناک پہ ہوگی، آپ جب تحیات میں ہوں گے تو نگاہ آپ کی گود میں ہوگی، آپ جب سلام پھیریں گے تو نگاہ آپ کی کندھوں پہ ہوگی۔ 6 کیا ہے؟ تکبیرات عید، عید کی جو ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں، زائد تکبیرات جو ہوتی ہیں وہ 6 ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیرات 3 تکبیریں پہلی رکعت کے شروع میں، اور 2 تکبیرات دوسری رکعت کی تلاوت کے اینڈ پہ، یعنی یہ 6 تکبیرات، 6 کا تعلق 7 کیا ہے جی؟ 7 فرائض ہیں نماز کے، 7 فرائض ہیں، اور وہ 7 فرائض کیا ہے نماز کے؟ مثلا تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور سلام۔ 8 کیا چیزیں ہیں جی؟ 8 کا تعلق ہے زکوٰۃ کے مصارف سے، زکوٰۃ کے مصرف 8 ہیں، یعنی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعامرین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ مصرف زکوٰۃ 8 ہیں۔ مصرف زکوٰۃ، ان دونوں کو آپ اگر جمع کریں تو آپ کو آسان طریقہ مل جائے گا، مصرف میں بھی 4 حرف، زکوٰۃ میں بھی 4 حرف، ان دونوں کو جب پلس کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 8۔ مصرف پلس زکوٰۃ ایکول ٹو 8، 8 ہی مصرف کے زکوٰۃ میں حروف ہیں اور 8 ہی اس کے مصارف ہیں۔ 9 کا تعلق کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم العرفہ کہتے ہیں، یوم العرفہ، عرفات میں جمع ہونے کا دن، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کی نسبت 9 کے ساتھ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو۔ 10 کیا ہے جی؟ 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم النحر سے مراد قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ 1 سے لے کے 10 تک میں نے جلدی آپ کو یہ چیزیں بتا دی، چونکہ ٹائم بہت ہی ہمارے پاس شارٹ ہے۔ ان چیزوں کو ہم ڈیٹیلز کے ساتھ 1 سے لے کے 10 تک ہم نے تقریباً 70 چیزوں کی تیاری کی ہوئی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ پہ دلچسپ چیزیں، 1 سے کیا کیا بنتا ہے، 2 سے کیا کیا بنتے ہیں، 3 سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ آج ہماری فقہی مسائل کا بھی مکمل ہوا حصہ۔ تو آخر پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں قدم قدم پر حوصلہ افزائی فرمائی، اور انشاءاللہ عزیز ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ۔ یہ جو ہمارا فائنل تقریب ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے فیس بک پیج پر بھی مل جائیں گی، اور ہمارے یوٹیوب چینلز HR آفیشیل کے نام سے ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی دیکھیے گا اور فیس بک پیج بھی اس کو بھی دیکھیے گا، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیلز ملیں گی کہ اس میں آپ نے اس وقت تک آپ تیاری کریں، کوشش کریں نوٹس تیار کریں۔ اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ 50% اگر نوٹس تیار ہوں گے تو 3 آپشنز میں سے ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ حاضری کی بنیاد پر بھی ہم سند دیں گے۔ تیسرا یہ تھا کلپس جو ہوں گے وہ کم از کم 3 آپ کے ہمارے پاس پہنچیں گے تو اس بحاف پر بھی آپ کو سند ملے گی۔ بار دیگر میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پورے کورس کے دوران جتنی بھی اچھی باتیں ہوئیں، تمام تر اچھی باتوں کا تعلق اور تمام تر اچھی باتوں کا جو ہے وہ پہلو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی طرف ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہے۔ میرے حبیب کا صدقہ اچھی باتیں ادھر سے ہی نکلی ہیں، ادھر سے عطا ہوئی ہیں، اور جتنی بھی آپ تک اچھی باتیں پہنچی اس میں میرے مرشد کامل کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے قائد کی برکتیں ہیں اور آپ کی دعائیں ہیں۔ دوسری بات، اگر اس دوران کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا رخ میں اپنی جانب موڑتا ہوں، وہ میری طرف سے ہوئی ہے۔ اچھی باتیں نسبتوں کے صدقے اور غلطیاں میری ناقص عقل اور میرے ناقص علم کی وجہ سے تھیں، لہٰذا اچھی باتوں کو آپ نسبتوں کے صدقے قبول فرمائیے گا، اور اگر غلطیاں ہیں تو ان کو بھی انہی نسبتوں کے صدقے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ رب العزت کی حضور
عرض گزار ہوں اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک میرے مرشد کامل حضور پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب جن کی سرپرستی میں ہم نے یہ پورا پروگرام ارینج کیا، اور میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اللہ پاک ان کو عمر خضری نصیب فرمائے اور ان کے سایہ تادیر ہماروں سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ احباب، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ کی تمام بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی کی۔ میری ٹیم میں جو لوگ شامل تھے ان میں سید محمد سیف اللہ شاہ صاحب، سید علی حیدر گیلانی شاہ صاحب، سید محمد رضوان شاہ صاحب اور سید ثقلین حیدر شاہ صاحب، محترم غلام مرتضیٰ صاحب اور محمد سعد قادری، اور جتنے بھی یہ بچے ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے بچے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا اظہار کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم فائنل تقریب میں ان تمام کا تعارف تفصیل کے ساتھ کروائیں گے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک ان سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔ آخر پر ایک شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، اور شعر کیا ہے؟ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔ اور دوسرا شعر یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تیسرا شعر پاکستان کے لیے ہے، تصور نے جلا بخشی یوں چاہت کے کرینے میں کہ پاکستان میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں۔ اللہ پاک اس دھرتی کو مدینہ پاک کا فیض نصیب فرمائے، اس پاکیزہ دھرتی کا اللہ پاک نور جو ہے میرے پاکستان کو عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ مدینہ کا ہی صدقہ ہے کہ پاکستان سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔